میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا وصیت کرنا فرض ہے؟ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہیں ہر مسلمان پر، اور اگر کوئی وصیت نہیں کرتا اپنے مرنے سے پہلے تو کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا؟ یہ اگر آپ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وصیت کرنا ایک فرض کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ وصیت کرنا یقیناً فرض ہے، یعنی ہر آدمی کو وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت فرمائی، اور کیوں ہدایت فرمائی؟ اس لیے ہدایت فرمائی کہ اگر آپ اپنے مال کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے تو بڑے نزاع پیدا ہو جائیں گے، بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے۔ ہمارا دین تطہیر اور تزکیے کا دین ہے، ساری ہدایات اسی لیے دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پاکیزہ رہیں۔ جب نزاع پیدا ہوگی تو دلوں میں کدورتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو جو لوگ وصیت نہیں کرتے وہ بالعموم اپنے پیچھے بڑے جھگڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو وصیت ضرور کرنی چاہیے، البتہ جو سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا تھا اس میں لوگوں کو ایک قانون کی طرف توجہ دلانے کا عمل پہلے کیا گیا، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب لوگ کسی چیز سے مانوس نہیں ہوتے تو پہلے تربیت کے طور پر انہیں بنیادی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی۔ تو ان سے کہا گیا کہ جو تمہارے معاشرے کا دستور ہے اس کو سامنے رکھ کر وصیت کرو، اور اللہ نے یہ وصیت کرنا تم پر لازم کیا ہے۔ جب یہ ہدایت کی گئی تو لوگ کچھ متوجہ ہوئے، انہیں ذمہ داری کا احساس ہوا، اور وہاں کچھ ہدایات بھی کی گئیں کہ اگر کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس سے لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وصیت تو ہم کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن وصیت میں کس کو کیا حیثیت دیں اس کا فیصلہ کیسے کریں۔ یعنی ایک چیز تو بڑی آسان ہے، اور یہ کہ کسی کی ضرورت کے لیے وصیت کر دی، کسی کی خدمت کے صلے کے لیے وصیت کر دی، وہ آسان ہے، وہ تو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی خدمت، کوئی اس نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، اب مجھے اپنے اعزاء کے لیے وصیت کرنی ہے، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ جو سب سے قریبی لوگ ہیں وہ کون ہیں، یعنی میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے، والدین ہیں پیچھے، اولاد ہے آگے، اولاد نہ ہو تو بہن بھائی ہیں، تو یہی رشتے ہیں۔ تو ان میں سے اب ظاہر ہے میں سارا مال کیا برابر تقسیم کر دوں؟ تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیا فرق کروں تو کس اصول پر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع، تم اصل میں اس کا تعین نہیں کر سکتے، صلاحیت نہیں تمہارے اندر، تو میں تمہیں تمہارے ان اعزاء کے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، اور ہر حصے کو بیان کرتے وقت یہ کہا کہ من بعد وصیہ، یعنی تمہاری اگر کوئی ضرورت ہے، تم کسی بچی کے لیے، بچے کے لیے، عزیز کے لیے، دوست کے لیے اس کی خدمت کے صلے میں یا اس کی کسی ضرورت کو سامنے رکھ کے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ کرو، اس کے بعد جو بچے گا رشتہ داری کی بنیاد پر تم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ میں نے کر دیا۔ تو یہ ہے اصل میں وصیت کے بارے میں اللہ کی ہدایت۔ اب مسلمانوں کے ہاں کیا ہوا، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے تو وہ فارغ ہو گئے، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، خود ہی ہوتا رہے گا جو بھی ہوتا رہے گا، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی انہیں دیکھنا چاہیے گرد و پیش میں، ممکن ہے ان کی کوئی بچی، ان کا کوئی بچہ ضرورت مند ہو، ممکن ہے کہ ان کے بچوں میں سے کسی نے غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں، اپنی بہت سی مصروفیات ان کی خدمت کے لیے ترک کر دی ہوں۔ ہر بچہ یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح کے معاملات۔ تو جو چیزیں ہم جان سکتے ہیں وہ کیا ہیں، ضرورت، خدمت، اس کے لیے وصیت کریں۔ اسی طرح کسی نے اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے تو وصیت کریں، جو وصیت آپ کریں گے اس کو پہلے پورا کیا جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا، باقی جو بچے گا وہ آپ کے رشتہ داروں کو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے حکم پہ دے دیا جائے گا۔ رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت کا حق اللہ کی وصیت کے بعد ہمارے لیے ختم ہو گیا، اس میں اللہ کا فیصلہ ہو۔